ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت اچھی بات کی اور اچھا سوال تھا آپ کا کہ روزے کے حوالے سے دیکھیں، ماہ رمضان سے پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جی اور تیاری جو ہے ایک دعا و مناجات کے ساتھ جو ہے ایک تیاری روزے کی ہے۔ دیکھیں، روزے کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، حالی میں مختصر طور پہ اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں رسول کی محبت میں اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت سے ایک روزہ فقط رکھتا ہے، اللہ فقط ایک روزہ، امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہراً روایت ہے کہ مولا قسم کھاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم اس پہ بہشت جو ہے وہ واجب ہو۔ اللہ ایک روزہ ایک روزہ یعنی رسول نیت کیا ہے کہ میں رسول کے اوپر، مہینہ رسول کا مہینہ جی ہے، بالکل، شعبان و شہری رسول فرما رہے میرا مہینہ ہے، تو رسول کی محبت میں، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ من اعاننی علی شہری، کون ہے جو میرے مہینے میں میری مدد کرے، تو ایک روزہ رسول کی محبت میں اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے سے، یعنی ایک ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھ کر ہم رسول خدا کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ایک روزہ جو ہے اپنے آپ کو امتی رسول ہونے کا جو ہے وہ مدد کے ساتھ مدد کے ساتھ مدد بھی کر سکتے ہیں، ساتھ خدا کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بہشت بھی خدا سے وصول سکتے ہیں یقیناً اسی طرح۔ اور پھر ایک روایت ہے، میں پڑھ رہا تھا، بہت وہ مجھے اچھی روایت لگی کہ پیغمبر خدا جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو باقاعدہ ایک منادی کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ مدینہ میں ندا دی جائے، اے اہل مدینہ شعبان جو ہے وہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ باقاعدہ ملتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ہے اس مہینے میں روزے رکھو، روزے کے حوالے سے اس کا ثواب جو ہے وہاں پر بیان، تو باقاعدہ ندا۔ اس پر پھر امیر المومنین سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جب سے یہ منادی نے پیغمبر کے حکم پر مدینہ میں منادی نے یہ ندا دی ہے روزے کے حوالے سے، مجھ امیر المومنین سے زندگی بھر اس کے بعد جو ہے ماہ شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ اللہ، یعنی عظمت جو ہے وہ روزے کے حوالے سے، میں کہتا ہوں یہی کافی ہے کہ ہم جانیں کہ رسول اللہ نے، امیر المومنین نے اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام، حتیٰ ایک روایت میں رضا بھائی پڑھ رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی آ کر پوچھتا ہے کہ ماہ رجب میں روزے کی کیا فضیلت ہے، تو مولا فرماتے ہیں ماہ شعبان سے کیوں غافل ہو؟ مولا اس کا جواب نہیں دیتے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ رجب کے روزے کی یہ فضیلت ہے اور اس طرح نہیں، اس کے جواب میں مولا فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان سے کیوں غافل ہو، یہ ماہ شعبان ہے، اور پھر بعد میں کہ اس میں ایک روزہ رکھنا جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ بہشت ہے۔ یعنی خود امام جو ہیں وہ اس حوالے سے آتا ہے۔ ایک اور روایت امام زین العابدین سے ہے، اس میں بھی اسی طرح کہ مولا اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے اور حکم دیتے کہ مثلا جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ روزہ رکھو۔ البتہ ممکن ہے بعض مومنین ہمارے جو ہیں وہ روزہ نہ رکھ سکیں، مریض ہوں، بیمار ہوں، یا بالآخر جو روزے کی شرائط ان کے لیے فراہم نہ ہو، تو اس حوالے سے بھی مولا سے جب پوچھا گیا ہے کہ اس روزے کے بعد اور کون سا کام ہے جو بہتر ہے، تو وہاں پہ ہے کہ یا استغفار کرو یا صدقہ دو، اور صدقہ میں بہترین چیز اطعام ہے، کھانا کھلانا، مومنین کو، فقراء کو کھانا کھلائے۔